رسول اللہ۔ فضائل صحابہ اور ان کے بیچ میں جو اختلاف ہوا اس میں اہل سنت کا کیا موقف ہے؟ صحابہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ صحابی کی جمع ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی ایمان کی حالت ہی میں اس کا انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا واجب ہے کہ وہ امت کے افضل ترین لوگ تھے، ان کا زمانہ سب سے اچھا زمانہ تھا، اور یہ شرف ان کو اسلام کی طرف ان کی سبقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور شریعت کے بارگاہ کو اٹھانے اور بعد والوں تک پہنچانے کی وجہ سے حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے۔ آیت کریمہ ہے ترجمہ: سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیک کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ترجمہ: محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی یہی اوصاف تورات میں ہے اور یہی اوصاف انجیل میں ہے۔ گویا وہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کھیتی والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک جگہ اور ارشاد ہے ترجمہ: اور ان مفلس تارک الوطن لوگوں کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے جدا کر دیے گئے ہیں اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود حاجت ہی ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور انہیں بھلائیوں کی طرف سبقت کرنے والے کا کہا ہے۔ اس کی بھی خبر دی ہے کہ وہ ان سے راضی ہے، ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں۔ اسی طرح انہیں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے بتایا ہے۔ اسی طرح ان کے اوصاف بتاتے ہوئے فرمایا کہ کثرت سے رکوع اور سجود کرنے والے ہیں، ان کے دل پاک صاف ہیں، ان کے چہروں پر اطاعت اور ایمان کی جو نشانی اور نور ہے اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے تاکہ وہ کافروں کو غصہ دلائیں۔ مہاجرین کی تعریف میں فرمایا کہ انہوں نے محض اللہ کے لیے اور اس کے دین کی نصرت کے لیے اس کے فضل اور رضا کی تلاش میں اپنے وطن اور مال اور دولت کو چھوڑ دیا اور وہ اپنے اس عمل میں سچے تھے۔ انصار کی تعریف میں فرمایا کہ وہ ہجرت اور نصرت اور ایمان صادق کے گھر والے ہیں، وہ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، ان سے ہمدردی کرتے ہیں، وہ کنجوسی سے پاک ہیں جن کی وجہ سے فلاح اور کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ یہ ان کے بعض فضائل اور حسنات ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ خاص فضائل اور رتبے ہیں جن کی وجہ سے ان میں سے بعض سے ممتاز ہیں، اور یہ ان کے اسلام کی طرف سبقت اور جہاد اور ہجرت کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا افضل ترین صحابہ خلفائے اربعہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہم۔ ان کے بعد باقی عشرہ مبشرہ ہیں جن میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔ مہاجرین کو انصار پر فضیلت دی گئی ہے۔ اہل بدر اور اہل بیت الرضوان کی بھی خاص فضیلت آئی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے اور جہاد کرتے رہے ان کو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔